नाम मोहम्मद रफ़ीक है और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बिलोंग करता हूँ जी मानसरा से ही, गांव गाजीकोट से। बेसिकली हमारा जो बुनियादी मकसद था इस तंजीम को बनाने का वो ये था कि मानसरा के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा थे और इन मसाइल को देखते हुए हमें कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम इन मसाइल को हाईलाइट करते या लोग जहाँ पे आके उस मसाइल के ऊपर बात करते। तो इन इश्यूज़ को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक सोसाइटी बनाई जाए, सिविल सोसाइटी, जहाँ पे लोग आएँ, हम खुद जाएं और जो इज्तिमाई इश्यूज़ हैं मानसरा के उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए और जो मुतल्लिका अदारे हैं जिनके अंडर वो इश्यूज़ आते हैं तो हम उनसे डिस्कस करें इन इश्यूज़ को और उनसे पूछें कि जी इश्यूज़ कैसे हल होंगे, कब हल होंगे, ताकि हमें एक प्रॉपर तरीके से लोगों की अवेयरनेस देनी है। बेसिकली तो लोगों को उनके जो हकूक़ है उनके हकूक़ की अवेयरनेस लेनी है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तंजीम को प्रॉपर तौर पर अनाउंस करने वाले हैं। और अभी हमने एक बॉडी तश्कील दी है, उस बॉडी में मेरे साथ अकील साहब हैं, सईद तनोली साहब हैं, सरदार सफ़ीर साहब हैं, सरदार महबूब साहब हैं। तो हम सब ने मिल के सोचा है कि हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मानसरा के अंदर आम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें जिसके ऊपर वो लोग आके अपने अपने मसाइल को डिस्कस करें और उन मसाइल को हम लोग आगे जाके मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएँ और उनको हल करवाने की कोशिश करें। तो ये मानसरा यंग सिविल सोसाइटी के नाम से हमने इसकी सोसाइटी की बुनियाद रखी है और जिसके अगराज़ मक़ासद हमारे चेयरमैन साहब हैं सईद तनोली साहब, वो आपको बेहतर तरीके से आपको बता देंगे, वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह रफ़ीक भाई ने बहुत सारी चीज़ों पर नज़र डाली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसरा शहर जो कि मसाइलिस्तान बना हुआ है, इस शहर के मसाइल इतने हैं कि सोचे मानसरा शहर का कोई इदारा भी अपने काम से मुखलस नज़र नहीं आ रहा। मानसरा शहर में स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, एक तो सीवरेज सिस्टम पूरे सिटी का जो है वो मुकम्मल तौर पे मुतासर है और कोई भी गवर्नमेंट इस पर किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करती। उससे हट के CNW, NHA, PWD, TMA या जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं मानसरा शहर के, कोई भी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी से अपने किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। तो अरसा 15 साल से एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम अपनी आवाज़ हर फोरम पे उठाते रहते हैं, पब्लिक में भी इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं और सोच इन तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट करने की ये है कि किस तरह हम आम पाकिस्तानी इन आवाज़ को बुलंद करके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। तो उस हवाले से जब हमने बहुत सारे मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस में, सिविल सोसाइटीज़ में रह के बहुत सारा काम किया जो हमारी बसात में था, तो अब हमें एक प्रॉपर फोरम की ज़रूरत थी कि जिस फोरम के थ्रू हम अपने मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचा सकें और ज़िम्मेदारान तक भी और हमारी जो पॉलिटिकल लॉबीज़ हैं उन तक भी हमारा पैगाम पहुंच सके। तो उसके लिए हमारे पास एक मौसर फोरम सिविल सोसाइटी, यूथ सिविल सोसाइटी के हवाले से हम बना रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारा हमारा काम हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं। तो मानसरा शहर में आप देख लें कि जहाँ पजा मसाइल ही मसाइल हैं। हमारी DHQ हॉस्पिटल देख लें कि जो तकरीबन ज़लज़ला के बाद तो लोगों को बिल्कुल भी सिविल अस्पताल से किसी किस्म की कोई सर्विसेज नहीं मिल रही। हमारे महकमे जो अपने काम को अपना काम नहीं समझते और हमारे महकमों में बैठे हुए लोग, वो जिन चेयर्स पे बैठे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये समझ रहे हैं कि बस हम ताकत में यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के मसाइल जाने और लोग जाने। ये तमाम मसाइल देखते हुए हमने मजबूरन इस फोरम को बनाया कि हम अपने मसाइल को बेहतर तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख कर उनको हल करवा सकें। तो आज ये जो हमारा यहाँ बैठना है मीडिया के सामने और मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें रखना, ये हमारी मजबूरी बन चुका है कि हम बिल्कुल इस सारे निज़ाम से फेड अप हो चुके हैं कि किसी भी जगह पे, किसी भी इदारे में, किसी भी दफ्तर में एक आम शहरी को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस पे हम वर्क करते रहेंगे और अपने ज़िम्मेदारान को भी और हुकाम बाला को भी बावर करवाते रहेंगे कि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं खुदारा उन ज़िम्मेदारियों को समझें। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे तमाम ज़िम्मेदार, हमारे सियासी नुमाइंदे वो खुद ग्राउंड पे आएँ, ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, रोडों को देखें, शहर का हाल देखें, सीवरेज सिस्टम देखें, हॉस्पिटल्स देखें, एजुकेशन के इश्यूज़ देखें और प्रैक्टिकल इस पे कुछ करें।
خدا را یہ روایتی سیاست سے نکلیں, عوام کو لالی پاپ دینے سے نکلیں اور ایک قوم بنائیں. اور قومی مزاج جب تک نہیں بنے گا, آپ کی تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ بے مقصد و بے سود ہیں. تو خدا را پریکٹیکل گراؤنڈ پہ آ کے حقیقتیں دیکھیں اور حقیقتوں کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کام کریں. تو انشاءاللہ یہ سول سوسائٹی کا جو فورم ہے یہ انشاءاللہ پھلتا پھولتا ہوا آپ دیکھیں گے, اور اس پہ انشاءاللہ ہم انسانیت کی بقا و فلاح کے لیے کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب تو پہلے شکریہ ادا کردا ہزارہ ایکسپریس تے ایڈیٹر شیر افضل گجر بھائی دا, جنہاں سن اج اساں پلیٹ فارم دیتا اور اس تو اسی اپنا میسج اپنے بھراواں تک پہنچا رہے ہیں. سعید بھائی بھی گل کیتی اور رفیق بھائی بھی ڈیٹیل بھی گل کر چھوڑی ہے, تے میں زیادہ گل چلو نہ کردا, جڑی مختصر جی ایک میں مانسہرے دے ڈسٹرکٹ اسپتال دے والے تو میں گل کرساں کہ دیکھو مانسہرے دے اندر, مانسہرے ڈسٹرکٹ اسپتال دے اندر ایک اگر ایمرجنسی اچانک کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے تے اس بندے کو اندر پہلے تے وہ لوگ جو ٹریننگ واسطے آئے دن وہ چیک کر دین, اس کو ٹانکے لانے, اس طرح انہاں دا ٹریننگ کر دین, اور انہاں یا اس طرح ٹریننگ کر رہے ہوندے تے یا اس کو اس طرح کر دین کہ آخدن کہ بھائی تسی فوری طور تے ایبٹ آباد اس کو ریفر کر چھوڑو. ٹھیک ہے جی. یا اس تو علاوہ ایک چھوٹی جی ٹریٹمنٹ ہوندی ہے جڑی فرسٹ ایڈ ہوندی ہے, جڑی ایک بندہ ہے جس تے دل دا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے جی, ہارٹ دا اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس بندے کو بھی وہ مطلب چیک اپ نہیں کر دے اور فوری ایک ہی گل ہوندی ہے بھائی اس کو ایبٹ آباد ریفر کر چھوڑو. اساں دی کوشش ہے کہ اس طرح دے جڑے مسائل ہیں, جڑی میں مثال دیتی ہے, یہ ہر محکمے دے اندر یہ مسائل ہو رہے ہیں. ہوں واپٹے دے اندر دیکھ کے اگر ایک ٹرانسفارمر جلے دے تو اسی اپنے نمائندے اندر سیاسی نمائندے پیچھے پھردے ہیں, حالانکہ یہ انہوں دا کام نہیں. یہ کام ہے واپٹے دے محکمے دا کام ہے کہ بھائی تسی دا کام ہے بھائی تسی تنخواہ کس گل دی کہندے ہو, تسی تنخواہ کہندے ہو بھائی ٹرانسفارمر لانا دی, ٹھیک کرنا دی, ٹھیک ہے جی, بجلی دے تسی اس چیز دی کہندے تنخواہ, تو اس دا کام ہے بھائی یہ کام کرو. ٹھیک ہے. اصل جو نمائندے سلیکٹ کیتے دن انہوں دا کام اے نہیں. ٹھیک ہے جی. ان دا کام اسمبلیاں دے اندر بیٹھ کر کے اتھا انہوں نے قانون سازی کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اصل سن مثال طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اصل جڑے برا ہیں اس کے براواں بھی اس چیز کا شعور آ جلے, اپنے حق واسطے بولنا والے بن جلن. ٹھیک ہے جی. تو اس واسطے اس تنظیم دی ایک ضرورت پئی ہے. تو اسی طرح میں اپنے بارے میں دساں کہ میں الحمدللہ آج 18 سال تو میں سیاست نال میں وابستہ اور سوشل میڈیا دا بھی ورک کردے ہیں اور انجمن دا ایران نال بھی تعلق ہے. تو یہ واحد ایک یہ پلیٹ فارم ہے جس کا اسی اس تو پہلے تو کام کرتے رہے ہیں. شاید کہ اصل دی نیت بے فرق ہو سی, اسی اس پہ سیاسی مقاصد ہو سن, اصل دے شہرت اصل ایک مقاصد ہو سن, اسی انہوں واسطے اسی ضرور کرتے رہے ہیں. مگر یہ اسی واحد پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ اسی صرف اللہ دی رضا واسطے اور آخرت تے ذخیرہ واسطے اسی اتنے بیٹھے دیں. اسی اپنی اس ٹیم نال میں انشاءاللہ اپنے ذاتی طور پر میں اپنی انشاءاللہ یہ گل کردا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ دی رضا واسطے ایک جتنے قدم بھی اسی چاہے اور صرف آخرت ذخیرے واسطے اسی کرساں. جس مطلب جتھا بھی اسی ضرورت پئی اسی انشاءاللہ اپنا ٹائم کٹ گئے اسی کسی بھی مطلب جتھے ظلم ہو رہے ہے کوئی بھی ہو رہے ہے اتھا آواز چاہنا واسطے صرف اور صرف اس مقصد سے نکلساں کہ یار جنہاں لوکاں نہ کوئی کھلنا والا نہیں, جنہاں نہ کوئی بولنا والا نہیں, اسی انہاں دی آواز بنا اور صرف اللہ دی رضا واسطے کراں. اور جڑے بھرا سن سن رہے ہیں میں انہاں کو بھی اس چیز دی دعوت دینا کہ بھائی اساں سارے دا اپنی جگہ ضرور سیاسی وابستگی ضرور ہے اور رہسی بھی, مگر خدا دے حق نزدیک اسی اتھا جڑے کھلساں انشاءاللہ العزیز اسی صرف اللہ دی رضا واسطے کرساں. تے جتنے بھرا سن دی مڑے میسج سن رہے ہیں انہاں کا اسی ریکویسٹ ہے کہ اس پلیٹ فارم تا تسی سارے دا ساتھ دو اور اساں کو مضبوط کرو تاکہ یہ جڑے استے متوسط طبقے دے لوگ جڑے آواز نہیں بلند کر رکھتے, جڑے تھانے دے گیٹ دے اندر نہیں جو لگتے, اپنے حق دی گل نہیں کر رکھتے, تاکہ انہاں کو بھی اس چیز کا پتہ ہو جائے کہ اساں پیچھے کوئی بھرا کھلنا والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ملک عقیل آوان ہے جی, اور ہم لوگ جتنے بھی دوست یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی سنا, سب دوستوں نے بتایا, ہم لوگ پہلے بھی اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے سوشل ورک. تو یہ ہمارے رفیق آوان بھائی ہیں, سعید بھائی ہیں, انہوں نے یہ ایک پلاننگ کی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے ذریعے آگے جائیں, ایک پلیٹ فارم کے ذریعے آگے جائیں تاکہ دوست باقی لوگ بھی جو ہم خیال لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں مانسہرہ کے لیے, عوام کے لیے, تو وہ ایک پلیٹ فارم ان کو مل جائے, وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ہم سب مل کے یہ کام کریں. تو اس کے لیے ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے. ابھی کچھ کام باقی ہے, انشاءاللہ پھر جب تنظیم فائنل ہو جائے گی تو ہم اس کو لانچ کریں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں K2 TV کا, ہزارہ ایکسپریس کا, کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری آواز کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کی. اور میں
التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا باقی دوستوں سے جو اس پروگرام کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ان سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اس کا، نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ مانسہرہ میں جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ ڈسکس کیا جائے، ان کو حل کرنے کے لیے ایک تنظیم بنا کے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے اس کو ہم آگے لے کے چلیں، تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ مسائل میں پس رہا ہے تو اس کے مسائل جو ہیں کم از کم اگر سارے ختم نہ ہو تو کچھ اس کو ریلیف ملنا چاہیے۔ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ جہاں جو مسائل ہیں، جو نجی اداروں میں جو مسائل ہیں، جو ہمارے سوشل پرابلمس ہیں جہاں پہ، ان سب کو تاکہ ہم ہائی لائٹ کریں، عوام کے حقوق کی بات کی جائے اور عوام کو اس کے حقوق کو پہچاننے میں مدد ملے کہ ان کے حقوق ہیں کیا، ان کو کیا چیز مل رہی ہے، کیا نہیں مل رہی ہے، کیا ان کو ملنا چاہیے۔ ہماری یہ کوشش ہے انشاءاللہ۔ ہم سب دوستوں سے ایک درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اس میں۔ یہ ایک پازیٹیو ورک ہے، ایک سوشل ورک ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور میں دوبارہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا والوں کا اور اپنے دوست احباب کا، جنہوں نے جس طرح بھی اس میں اپنا پارٹیسپیشن کی ہے، بہت بہت شکریہ ان کا۔ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اسی طرح ہم لوگ آگے چلتے رہیں گے اور کامیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شیر افضل بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے ہاں موجود ہیں اور ہم نے ایک سوشل ورک جو کام کا آغاز کیا ہے سب دوستوں نے مل کے، جس کے صدر ہیں ہمارے رفیق بھائی اور چیئرمین سعید بھائی ہیں اور سردار سفیر ہیں عقیل بھائی ہیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے تمام بھائیوں سے کہ یہ جو سوشل ورک ہم کر رہے ہیں اس میں سب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے اور اس میں جو ہے ثواب کا کام بھی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ السلام علیکم۔